الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم حاضرین جلسہ، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے. میرے دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی نظریے اور کسی فلسفے میں اس بات پر کوئی اختلاف موجود نہیں. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت اور سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے. آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا انکار کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک واقعی حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے. اپنی دونوں آنکھوں سے اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ جب موت کے آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گی. نہ تو اس سے بادشاہوں کو گرے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے فرعون کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم، ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر، عمر محفوظ رہ سکے ہیں اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے ہیں. ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، بوڑھا ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اس سے بھی موت آئے گی، گھاس پھوس کی جھونپڑی میں رہنے والا ہے تو اس سے بھی موت آئے گی. ہر شخص کو موت آئے گی. بے شک ہر شخص کو موت آئے گی. ایک فلم حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. گھر سے ہنستے کھیلتے ہوئے، خوشی کے ساتھ یعنی بجاتی ہوئی ایک بارات روانہ ہوتی ہے، مگر موت نہیں. راستے میں ہی آقا والدین کے گھر بحران مچ گیا، سسرال والوں کے یہاں بحران مچ گیا. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا میرے دوستوں، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں. ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگوں موت کی تیاری کر لو. ایک دن تمہیں اس دار پانی کو چھوڑ کر دار باقی میں جانا ہے. میرے دوستوں، موت تو بہرحال آئے گی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کا اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزویں. میرے دوستوں، دنیا کمانا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں. بلکہ حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اس سے یہ بھی ضرایت نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میرا خالق و مالک
آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے جو محبت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا ہے، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں پھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا دی جائے گی، میرے رزق میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اور نیک لوگوں کی دعا میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ اے اللہ کے بندو، تم دن رات پہ گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے، اس لیے خدائے آپ آخرت کی تیاری کر لو۔ بے شک بے شک سال یا اس مہینہ یا اس ہفتہ مرنے والے میں تمہارا بھی نام ہو۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، بہت خوب، بات کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، وآخر دعوانا زمانہ